الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنا مال اور سامان لے کر وہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو اچانک ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو، تم نے چوری کی ہے، انکم لسارقون، یقیناً تم چور ہو. اس پر واقعہ کنٹینیو ہو رہا ہے. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، یعقوب کے بیٹوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے، بالکل اطمینان کے ساتھ مطمئن ہو کر کہ ہم تو یہاں پر چوری کرنے کے لیے آئے نہیں تھے اور ہم نے چوری کی نہیں ہے، تو پھر ڈر کس بات کا. وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، تم کیا گم پاتے ہو. قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ، ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں شاہی پیمانہ نہیں مل رہا، یعنی بادشاہ کا جو مین گلاس ہے، جو کپ ہے، وہ گم ہو گیا ہے، ہمیں شاہی پیمانہ نہیں مل رہا، جو اس کو لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دیا جائے گا بطور انعام کے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. یعنی جو اعلان کرنے والا تھا اس کو گویا بادشاہ کی طرف سے، یوسف علیہ السلام کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جو بھی اس کو لے کر آئے گا اعلان کر دو کہ ایک اونٹ کا جو بوجھ ہوتا ہے، جتنا بوجھ اس پر آ سکتا ہے غلہ، اتنا گویا انعام کے طور پر دیا جائے گا، اور ذمہ داری بھی لے لی. قالوا تاللہ، بھائیوں نے کہا، یعقوب کے بیٹوں نے جواب دیا خدا کی قسم، تاللہ، تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم لوگ زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں، تمہیں اس بات کا بخوبی علم ہے، تو اس کی کیا سزا ہوگی. اب دیکھو یہاں پر لا آف دا لینڈ، جو زمین کا قانون تھا وہ تو یہ تھا کہ اگر کوئی چور پکڑا جاتا ہے تو اسے کچھ دیر کے لیے ڈیٹین کیا جاتا ہے، جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور جو چیز چوری کی ہے اس کی قیمت کا دگنا اس چور کو ادا کرنا ہوتا ہے، کچھ دیر جیل کے اندر وقت گزارنے کے بعد اسے رہا کر دیا جاتا ہے. یہ ہے لا آف دا لینڈ. لیکن جو یہ مؤذن تھا، اعلان کرنے والا، قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق اعلان کرنے والے نے کہا بھائیوں سے کہ تم بتاؤ ایسے شخص کی سزا کیا ہوگی جس کے بارے میں واقعتاً پتہ چل جائے کہ وہ چور ہے، تم میں سے اگر کوئی پکڑا گیا تو بتاؤ اس کی سزا کیا ہوگی. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے، کیونکہ بادشاہ کی زمین کا قانون یہ تھا کہ چور کو اس طرح کی سزا دی جائے، لیکن اب دیکھو سزا خود مجرمین کے حوالے کی جا رہی ہے. یعنی اگر تم مجرم نکلے، تمہارے گلے سے، تمہارے سامان سے اگر وہ بادشاہ کا کپ ہمیں ملتا ہے تو تم بتاؤ فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کیا بدلہ ہوگا، کیا سزا ہوگی. تو انہوں نے جواب دیا، سنو، ان حضرات نے جواب دیا جس کے سامان میں وہ پیمانہ پایا جائے، یعنی وہ گلاس جس کے سامان کے اندر ملے، وہ شخص خود اس کا بدلہ ہے. یعنی
وہ شخص اس کے حوالے کر دیا جائے جس کے پاس سے چوری کی ہے. تو اگر بھائیوں میں سے کسی بھائی کے گلے کے اندر وہ کپ ہمیں ملتا ہے تو کہہ رہے اپنی ہی زبان سے, اپنے ہی الفاظ سے کہ وہ ہم اس کے حوالے کر دیں گے, خود وہ آدمی غلام بن جائے گا بادشاہ کا. یہ بدلہ ہے, یہ سزا ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کالر نے, وہ اعلان کرنے والے نے یہ سوال کیا, کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر چور کی یہی سزا ہوا کرتی تھی کہ اگر کوئی چوری کرتا تو جس کے پاس سے چوری کی ہے خود وہ آدمی غلام بنا کر اسے دے دیا جائے جس نے چوری کی ہے. مثلا یہاں زید نے بکر سے چوری کی تو زید اگر پکڑا گیا تو زید ہی بکر کا غلام بن جائے گا. اس طرح گویا معاملہ ہوتا تھا. اور اسی طرح بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جواب دیا کہ ہمارے کنعان کے اندر, فلسطین کے اندر تو اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اسے حوالے کر دیا جاتا ہے. اب دیکھو ہم لوگ زیادتی کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. بھائیوں نے کہا فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ, چنانچہ یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسروں کے تھیلوں کی تلاشی لی. حقیقی بھائی تو بنیامین تھے اور یوسف علیہ السلام کے پلان کے مطابق ہی وہ کپ بنیامین کے گلے کے اندر رکھا گیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر سکھائی کہ سب سے پہلے تلاشی بنیامین کے تھیلے کی نہیں لینی, اس لیے کہ اگر بنیامین کے تھیلے کی سب سے پہلے تلاشی لوگے تو لوگوں کے کان کھل جائیں گے, الارم ہو جائیں گے اور انہیں ایک طرح کا شک شبہ پیدا ہو جائے گا کہ بنیامین کی تلاشی لی مطلب میں یقیناً کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے, کوئی نہ کوئی ملی بھگت ہے. اس طرح کا وہم پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے تلاشی بھی کیسے لی, سب سے اخیر میں بنیامین کی. بلکہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بعض میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ سب فارمیلٹی ہے, ہمارے تھیلے تو چیک ہو چکے ہیں, وہ فارمیلٹی کے طور پر چلو بنیامین کا تھیلا بھی چیک کروا لیتے ہیں, کیونکہ چلو ہمارے تھیلے میں سے کچھ نہیں نکلا تو بنیامین کے تھیلے میں سے بھی کچھ نہیں نکلے گا, بنیامین کا تھیلا بھی چیک کروا لیتے ہیں. تو چنانچہ یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسروں کے تھیلوں کی تلاشی لی, پھر اپنے بھائی کے تھیلے سے اس کو باہر نکالا, برآمد کر لیا, یعنی وہ جو گلاس تھا, وہ کپ تھا, وہ بنیامین کے تھیلے سے باہر نکالا. اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف, ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح تدبیر فرمائی. اب کمال کی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الفاظ کیسے استعمال کرتا ہے, سبحان اللہ. جب بھائیوں نے تدبیر کی تھی یوسف کے خلاف بچپن میں, اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے, میرے بچے, یہ جو تو خواب دیکھ رہا ہے جس میں ستارے اور سورج اور چاند تیرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, یہ خواب تیرے بھائیوں کے سامنے تو بیان مت کرنا, کہیں ایسا نہ ہو فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا, کیا الفاظ استعمال کیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے خلاف پلاننگ کرنے لگے. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا, اس کے مقابلے میں تقریباً آدھے پارے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہی لفظ استعمال کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے لیے, كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف, ہم نے اسی طرح یوسف کے لیے پلاننگ کی. اب دیکھو یہ جو لفظ استعمال کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کا, اللہ کہہ رہے ہیں میں نے پلاننگ کی, تو یہ گویا ایک طرح کا یوسف علیہ السلام کے لیے اعزاز ہے, ایک طرح کی عزت بخشی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے پلاننگ کی. اور کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ پلاننگ تو وہ کرتا ہے جس کو فیوچر کا علم نہ ہو, جس کو مستقبل کا علم نہ ہو, حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفت تو یہ ہے کہ الغیب عندہ شہادہ والسر عندہ علانیہ, کہ جو غائب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہے جیسے کہ حاضر ہو, اس کے سامنے ہو, اور جو چھپا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہی کی طرح ہے, کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے, کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے. تو پلاننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے پلاننگ کی, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پلاننگ کی تھوڑی ضرورت ہے, وہ تو فیوچر کو جانتا ہے, مستقبل کو جانتا ہے, علیم بذات الصدور ہے, ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, فیوچر کو, پاسٹ کو, پریزنٹ کو, ہر چیز کو. تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھنی ضروری ہے. جیسے کہ ٹیچر اگر کسی بچے کو چاکلیٹ کھاتے ہوئے پکڑ لے کلاس کے دوران, بھائی تو کیا چبا رہا ہے, میں چاکلیٹ چبا رہا ہوں, میں چاکلیٹ کھا رہا ہوں, تو پھر اس کے مقابلے میں ٹیچر کیا کہتی ہے یا کہتا ہے کہ اچھا تو ایک طرح کی چاکلیٹ میں بھی تجھے دیتا ہوں.
ایک طرح کی چاکلیٹ میں بھی تجھے دیتا ہوں، گویا وہ سزا دے گا، اسے کلاس کے باہر نکال دے گا، پرنسپل کے پاس بھیجے گا، یا تھوڑی ایکسرسائز کروائے گا اس کے پاس، جو بھی سزا ہو۔ تو وہ جو چاکلیٹ کا لفظ اس ٹیچر نے استعمال کیا ہے، وہ حقیقت میں تھوڑی کوئی چاکلیٹ دے گا، وہ چاکلیٹ، اس نے چاکلیٹ کا لفظ کہا ہے، اس لیے اس ٹیچر نے بھی چاکلیٹ کا لفظ استعمال کیا، اس کو عربی زبان کے اندر مشاکلہ کہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کدنا کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ انہوں نے قید کیا تھا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، انہوں نے پلاننگ کی تو اللہ کے مقابلے میں بھی اللہ تعالیٰ، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، یہ اس طرح الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات سمجھنی ضروری ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک طرح کی ان کو چاکلیٹ کھلائی، كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ۔ آگے ترجمہ سنو، مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے پلاننگ کی یوسف کے لیے، یہ گویا اس کے لیے ایک اعزاز ہے۔ یوسف بادشاہ کے قانون کے مطابق، اس زمین کا جو قانون تھا، اپنے بھائی کو رکھ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا کیسا ہوا؟ سوال پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا کہ بھائی یہ بھائی ہی گویا بدلے میں دے دیا جائے گا، مگر اللہ کو یہی منظور تھا کہ وہ بھائی اس طرح یوسف علیہ السلام کے پاس رہ جائیں، بنیامین۔ ہم جس کے چاہتے ہیں مرتبے بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے اوپر کوئی صاحب علم موجود ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک نے ایک اس سے بڑا علم والا موجود ہے۔ قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ اشاروں میں ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بڑے صاحب علم تھے، ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت اور دانائی کے خزانے دے دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھرپور علم سے نوازا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ علم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے پاس ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، اور میرے علم ہی کی بنیاد پر یہ بنیامین کو اپنے پاس رکھ سکے۔ ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھائی تھی، ہم نے ہی یوسف کے لیے یہ تدبیریں کی تھی۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، تو نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ، ہم جس کے چاہتے ہیں مرتبے بلند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ آدمی پلان کر کے کچھ نکلتا ہے، ہوتا کچھ ہے، وہ کرتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے لیے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ عزت ہمارے قبضے قدرت میں ہے، ذلت ہمارے قبضے قدرت میں ہے۔ تم ذلت سے بچنے کی دعائیں کیا کرو اور عزت کو پا لینے کی دعائیں کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ذلت سے بھی بچائے گا اور تمہیں عزت سے بھی نوازے گا۔ نرفع درجات من نشاء، یوسف کو ذلیل کرنے کی سازش تھی، بچپن سے یوسف کو ذلیل کرنے کا ارادہ تھا کہ انہیں تو کنویں میں ڈال دیا جائے، یہ بھولے بسرے ہو جائے، نسیم منسیہ ہو جائے، دنیا سے ان کا وجود ہی ختم ہو جائے، وجود بھی ایسا جیسے کہ وجود نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، بادشاہ وقت بنا دیا، اور اس طرح بادشاہ بنایا کہ جن بھائیوں نے پلاننگ کی تھی آج ان کی ہی پلاننگ ان کے خلاف چل رہی تھی، ان کی پلاننگ ان کے خلاف چل رہی تھی۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا موجود ہے۔ یعنی کوئی آدمی کبھی بھی اپنے بارے میں یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو بہت کچھ حاصل ہو گیا، میں تو بہت کچھ علم حاصل کر لیا ہے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے، اور جتنا حاصل کرو گے اتنا کم ہے، اور جتنا حاصل کرتے جاؤ گے اگر صحیح معنی میں حاصل کیا ہے تو اس وقت یہ احساس زیادہ پیدا ہوتا جائے گا کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے وہ کم ہے، جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ کم ہے۔ یہ علم صحیح معنوں میں علم کی ایک تاثیر ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ من ظن انه مستغن عن التعلم، من ظن انه مستغن عن التعلم فليبكي على نفسه، جو شخص یہ سمجھتا ہے، جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ وہ علم حاصل کرنے سے بے نیاز ہو گیا ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، بہت کچھ آ گیا، تو اسے اپنے آپ پر رو لینا چاہیے، اسے اپنے آپ پر رو لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ بڑے خسارے کے اندر مبتلا ہو گیا، اس کا بڑا لاس ہو گیا۔ فَلْيَبْكِي عَلَى نَفْسِهِ۔ اچھا اب آگے سنو، قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ، یوسف کے بھائیوں نے یہ جب منظر دیکھا کہ بنیامین کے تھیلے سے اس طرح کپ نکالا جا رہا ہے، اس وقت بعض روایتوں کے مطابق شوق سا بھی لگا تھا، ارے یہ کیا ہو گیا، اور بعض روایتوں کے مطابق ایک طرح کا غصہ بھی پیدا ہوا۔ اگر اس نے چوری، انہوں نے یہ کہا کہ اس نے اگر چوری کی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کا ایک بھائی بھی تھا چھوٹا سا، اور اس کی بھی یہ عادت تھی علیہ باللہ چوری کرنے کی،
وہ تہمت لگا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی یوسف کی برائی کر رہے ہیں، یوسف کے سامنے ہی یوسف کی برائی کر رہے ہیں. گویا یوسف علیہ السلام یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے تو کبھی چوری کی نہیں، یہ میرے خلاف اس طرح تہمت اور میرے خلاف اس طرح غلط باتیں پھیلا رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ کہ پیغمبر کا ضبط، اس کا کنٹرول کتنا زیادہ ہوتا ہے. دا ابیلٹی ٹو کنٹین، ان کے اندر اپنی زبان میں کہا گیا نہیں کہ بات کو پیٹ میں رکھنا. پیغمبر کے سامنے پیغمبر ہی کی برائی ہو رہی ہے، وہ بادشاہ وقت ہے، وہ چاہے تو فوراً پکڑ کر سکتا ہے کہ تمہارے چھوٹے بھائی کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، چھوٹا بھائی نہیں ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو کنٹرول کی بڑی مضبوط صفت عطا کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ دے رکھی ہے، اور ان کے اندر بردباری، ٹالرنس، برداشت کرنے کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک عربی کے اندر بہت خوبصورت سے لکھا گیا تھا، من ما جمع شیء الی شیء احسن من حلم الی علم. ما جمع شیء الی شیء احسن من حلم الی علم. ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اتنی خوبصورتی کے ساتھ نہیں ملایا گیا جتنی خوبصورتی کے ساتھ بردباری اور علم کو ملایا گیا ہے. یعنی برداشت کرنے کی قوت اور علم جب ایک ساتھ مل جائے تو اس سے زیادہ حسین ملاپ کسی چیز کا نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ خوبصورت ملاپ کسی چیز کا نہیں ہو سکتا. اور پیغمبروں کے اندر علم بھی بھرپور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھرپور علم سے نوازا ہے، اور ساتھ ساتھ میں برداشت کی قوت بھی اتنی ہی زیادہ. اندازہ لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنا برداشت کیا اپنی زندگی میں، بہت زیادہ برداشت کیا. بہرحال شادیوں کے اندر سب سے زیادہ آج ٹالرنس کی ضرورت ہے، برداشت کرنے کی ضرورت ہے. بات بات پر گھر اجڑ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. میاں بیوی دراصل ایک دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کرتے، ان کی لفزشوں پر اور غلطیوں پر درگزر نہیں کرتے. تو برداشت کرو، ٹالریٹ کرو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری طرف سے بعض حرکتیں ایسی ہو رہی ہو جس کو سامنے والا ٹالریٹ کرنا چاہتا ہو لیکن نہ کر سکتا ہو. تو ٹالرنس جانبین سے جتنا زیادہ شادی کے اندر، میرج کے اندر برداشت ہوگا اتنی ہی دیر یہ میرج ٹک پائے گی، یہ شادی ٹک پائے گی. اس لیے گھر تو بنا، انگریزی میں کہا جاتا ہے ہاؤس تو بنا لیا جاتا ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی بن کر ایک ہوم بنا لے. گویا ایک گھر تو کھڑا کر دیتے ہیں لیکن ایک فیملی نہیں کھڑی کر پاتے، ایک گھرانہ سلسلہ ایک شروع نہیں کر پاتے. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے اندر بھی یہ اوصاف جس کو پیغمبر گویا تخلقوا باخلاق الانبیاء، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عمدہ صفتیں ہیں، اور اسی طرح پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جن اخلاق اور عادات سے نواز رکھا ہے ان عادات کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، سب کچھ ایکسٹرنل کو بیوٹیفائی کرنے کے اندر لگ گیا، انٹرنل کی بیوٹی کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا. ٹپ ٹاپ ہونا چاہیے، کپڑے اچھے ہونے چاہیے، گھر ایک دم فینسی ہو، گھر کے اندر ہر طرح کی سویدھا موجود ہو، ہر طرح کی فیسلٹی گھر کے اندر موجود ہونی چاہیے. لیکن کبھی ایسا کسی کو خیال آیا کہ میں اپنے دل کو بھی خوبصورت بناؤں، اپنے دل کے اندر سے بھی تمام برائیاں، رذائل اور جو گندگیاں ہیں ان کو صاف کرنے کی فکر کروں، علماء کے سامنے، مشائخ کے سامنے اپنا زانو تلمس طے کروں، ان کے سامنے جا کر اپنی اصلاح کرواؤں؟ میرا کسی کو ایک خیال نہیں آتا. سب سے زیادہ آج کے دور میں اسی چیز کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کی اصلاح. آج ہر ایک اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں. جب وہ ایسے لوگوں کے سامنے جھکے گا، علماء کے سامنے جائے گا، تو یہ احساس اس کے دل سے ختم ہوگا کہ میں کچھ ہوں. نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں اور مجھ سے کچھ بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. یہ ہیں دراصل جن کے اندر سبسٹنس ہے، جن کے اندر مادہ ہے. حقیقت میں تو یہ ہم تو کچھ بھی نہیں. یہ کیفیت آدمی کے دل کے اندر پیدا ہوگی تو برداشت کرنا بھی آسان، ٹالریٹ کرنا بھی آسان، لوگوں کے ساتھ خوشی سے ملے گا، ہنس کے رہے گا، ایک سماج کے اندر اس کو رہنے کا بھی سلیقہ معلوم ہوگا. بہرحال آگے ترجمہ سن کر آج اس بات کو ختم کرتے ہیں. یوسف کے بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. یوسف نے اسے اپنے دل میں چھپائے رکھا. اللہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں کہ میں نے چوری کی تھی بچپن میں. یوسف نے اسے اپنے دل میں چھپائے رکھا اور ان پر ظاہر نہیں کیا. یوسف نے جی میں کہا، اپنے جی میں کہا
کہ تم لوگ تو اور بھی برے ہو اور تم جو کچھ بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب واقف ہے. تم چوری کی باتیں کر رہے ہو کہ یوسف نے چوری کی تھی، حالانکہ تم نے تو اس سے بڑی چوری کا ارتکاب کیا تھا. تم نے تو یوسف کو ان کے والد سے ہی چرا لیا تھا. تو تم سے بڑا چور تو کوئی نہیں. اپنے جی میں کہہ رہے ہیں کہ کمال کی بات ہے کہ یوسف پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ میں یوسف ہوں اور انہوں نے مجھے ہی چرا کر اپنے والد سے دور کر لیا تھا. سبحان اللہ. آگے کا قصہ انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا علما. ربنا زدنا علما. اللهم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا. پروردگار ہم سب کے سب گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ظاہر میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے، چھپ کر جو گناہ کیے ان کو بھی معاف کر دے. اے اللہ چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف کر دے. یقیناً تو علیم بذات الصدور ہے، تو ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. پروردگار ہمارے غلط خیالات کو بھی تو معاف کر دے. پروردگار ہمارے خیالات کو تو درست فرما. اے اللہ اصلاح باطن کی ہمیں تو توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمارے دلوں کو تو صاف کر دے. اے اللہ مصفا مزکا بنا دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارے اندر پیغمبر والی صفت ڈال دے. اے اللہ ہمارے اخلاق بھی ان کے اخلاق جیسے بنا دے. پروردگار یقیناً تجھے اخلاق والے لوگ پسند ہیں. پروردگار ہمیں بھی اخلاق والا بنا دے. اے اللہ یقیناً جگہ جگہ مسلمان پریشان ہے، یہ ان کے اخلاق اور عادات کی کمی کی وجہ سے ہے. پروردگار معاملات میں ہم پیچھے ہو گئے، اخلاق میں ہم پیچھے ہو گئے. پروردگار اس وجہ سے تو نے ہمیں دنیا میں بھی پیچھے کر دیا. اے اللہ ہمارے اخلاق کو درست کر دے، اخلاق کو سوار دے، ہمارے عادات اور معاملات کو درست کر دے. پروردگار تیرے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے. اے اللہ تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. پروردگار ہم کچھ نہیں، ہم سے کچھ نہیں، تو سب کچھ، تجھی سے سب کچھ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.